السلام کے دین کو اطمینان سے سمجھو مسلمانوں. نبی علیہ السلام کے دروازے پر جب بھی کسی غیر نے آ کے, جب بھی کسی غیر مسلم نے آ کے کوئی سوال کیا, پیغمبر اعظم نے اس کی جھولی بھر کے بھیجی ہے. ایک دفعہ ایک اپنا صحابی آیا, یا رسول اللہ محتاج ہوں, پریشان ہوں, کھان میں کچھ نہیں ہے. فرمایا کچھ تو ہوگا. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. فرمایا کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں. فرمایا یہ چادر کندھے پہ رکھی ہوئی ہے. ہاں یا رسول اللہ چادر ہے, لے آؤ اس کی بولی لگاتے. چادر بیچی گئی 2 دیناروں میں. 1 دینار کا فرمایا کھانا خریدو, گھر والوں کو دو. 1 دینار کی کلہاڑی خریدوائی, اپنے رحمت والے ہاتھوں سے دستہ لگایا. فرمایا لکڑیاں کاٹو, بازار میں لا کے بیچو, خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. اور کسی نے قصہ سنیا نا, ایک پنجابی کی کہاوت ہے, وہ مولوی صاحب کی جمعے چ تقریر سنن جانا پیا. ساڈے امام بیٹھے حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب مدد جامع مسجد والے, جو بندہ جامع مسجد جاتا سی جمعہ پڑھن, تے مولوی صاحب نے جمعے کی تقریر چ کیا بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دا وعدہ کیتا. کہدا وعدہ کیتا؟ رزق دا. کام کرے نہ کرے رزق دا خدا والوں وعدہ ہے. وہ کون اینی تقریر سن کے چلا گیا. وہ گھر جا کے اپنی ماں نو کہندا بھی اج تو بعد تا مترا نے کام تے نہیں جانا. ماں کہندی کی ہوئی؟ کہندا بس مولویاں نے دستا رزق دا وعدہ اللہ والوں ہے, آپا کوئی کام نہیں کرنا اج تو بعد. ماں نے بڑا سمجھایا کہ نہیں بیٹا کام تو کرنا ہی پائے گا. کہندا نہیں میں مولوی تو سن کے آیا. اچھا جی. پھر تھوڑی دیر بعد کھانا بن گیا. ماں نے کہا لے پترا کھانا کھا لا. کہنا نا میں آج سن کے آیا بھی اللہ نے رزق دا وعدہ کیتا ہے, اللہ کھواوے گا تے بندہ کھاوے گا, نہیں کھاندے ہی کوئی نہیں. ماں نے بڑی محنت کی تھی, نہیں منیا پتنگر. آخر ضد چ آ کے کھیتاں چ چلا گیا, جنگل چ. ماں تو ماں ہی ہوندی ہے, وہ بڑی پریشان ہوئی. انہیں 10-15 پراٹھے بنائے, گوشت بنایا, پیچھے ہی چلی گئی کھوہ تے جنگل چ. تے جا کے انہوں سامان وہ کو رکھیا. پھر محنت کی تھی, بیٹا کھا لا اللہ دے بندوں ہی ہے, اللہ نہیں آپ نہیں دیتا ہے. کہنا نہیں نہیں اساں سن لیا مولویاں تو بھی اللہ نے وعدہ کیتا کھوان دا, کھلاؤ بھی اللہ تعالیٰ ہی. ماں منت کر کے واپس آ گئی. اتنی دیر کو اتنے ڈاکو آ گئے پنڈ. انہوں نے دیکھا بھی جنگل سے ایک بندہ ستا پیا ہے, روز کول کھانا بھی پیا ہے. ڈاکوؤں نے لگیا بھی کھانا تو کھا سکتے ہیں, لیکن ڈاکوؤں نے سردار نے کہا جناب ہو سکتا ہے بندہ مخبر ہوئے, زہر جھوٹ ملا کے لے آیا ہو. کہنا اچھا. انہوں نے اٹھایا, انہوں نے پوچھا وہ کون ہے تمہیں کھانا کہنا؟ کہنا جناب میرا. کہنا تو کھانا کہتا نہیں؟ کہتے میں تو نہیں کھانا. وہ کہتا صحیح ہے انہیں ضرور زہر ضرور ملایا. انہیں 5-7 دن دھائیاں کھا تے وہ مننے نہ. انہوں نے ہور 5-7 رکھیاں تے بڑی مشکل ایک روٹی انہیں کھاتی. انہیں تسلی ہوئی کہ زہر نہیں ہے. پھر ڈاکوؤں نے کھانا کھا لیا. اگلے جمعے پہلی صف چ پہنچ گیا. جس طرح مولانا صاحب بیان کرن لگے, کہنا مولوی صاحب مسئلہ پورا دسیا کرو. تسی کہو جے تسی آپ نہیں, جے اللہ تعالیٰ نے کھلانا ہے آپ نہیں کھاؤ گے تو کٹ کٹ کے کھواؤ گے کھواؤ. وہ جنگل سے جا رہا سی نا, تو انہیں دیکھا ایک لومڑی اپائی جائے بیٹھی ہوئی ہے. بڑا حیران ہویا, کہتا اللہ نے وعدہ کیتا ہے سارے رزق دا, یہ لومڑی کتنا کھانا کھاندی. درخت سے چڑھ کے بیٹھ گیا. انہیں دیکھا کہ شام کو اندھیرا ہویا, شیر آیا شکار لے کے, اس نے کول بیٹھ کے شکار کھایا. باقی شکار اتھے ہی چھڑ گیا, لومڑی نے کھایا. یہ دوجا بندہ سے انہیں بھی گھر جا کے کیا, کہنا میں جنگل سے دیکھ آیا بھی اللہ تعالیٰ تا اپائش لومڑی نے بھی کھانا دے رہا ہے, آپا کام کوئی نہیں کرنا, اللہ اللہ ہی کرنی ہے. تے اتھوں پھر ساڈے مفتی صاحب ورگے, مفتی صاحب گزرے, مفتی عنایت اللہ صاحب ورگے, ہو رہا پترا ہو رہا. ہاں جی. کہندا تو لومڑی ویکھی شیر نہیں ویکھیا؟ لومڑی دیکھی وہ شیر نہیں ویکھیا. آپ بھی کھاؤ تے دوجیاں نوں بھی کھلاؤ, منگو نہیں. جنہیں منگنا شروع کرتا, نبی علیہ السلام دا حکم ہے محتاجی دا دروازہ بند نہیں ہونا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین دی ایک خوبی رہی ہے. جننے صحابی ہے تسی انہاں دی تاریخ پڑھ کے دیکھو, پورے خلفائے راشدین جنہ غنیمت دا مال آیا, حضرت عمر نے جس صحابی نو بھیجیا, ابو بکر نے بھی جنہ کو بھیجیا, حضرت عثمان نے جنوں بھی بھیجیا, حضرت مولا علی رضی اللہ نے بھی جنوں بھیجیا. انہاں سارے نے ادو ہی انہوں ونڈنا شروع کر دیتا, کیونکہ اگر ونڈتے رہو گے تو ودتا رہے گا, جے ونڈو گے تو نہیں تو ودنا بند ہو جائے گا.
یہ نبی دی سنت ہے کہ جو چاہیے وہ کرو، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ کرو نا۔ پیسے چاہیے غریبوں کو پیسے بانٹو، عزت چاہیے لوگوں کو عزت بانٹو، محبت چاہیے لوگوں کو محبت بانٹو، تعلقات چاہیے لوگوں میں تعلقات بانٹو، علم چاہیے لوگوں میں علم بانٹو۔ آپ جو چیز تقسیم نہیں کرنا چاہتے وہ چیز آپ تک کیسے پہنچے بتائیں؟ آپ کو وہ کردار جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں پچھلی مرتبہ بھی آپ حضرات کو کہہ کے گیا تھا، آج دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کی بات ہو تو اپنے ہندو بھائیوں کو بلایا کریں، اپنے سکھ بھائیوں کو بلایا کریں، اپنے دلت بھائیوں کو بلایا کریں، جینی بھائیوں کو بلایا کریں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو چیزوں میں کوئی تقسیم نہیں رکھی۔ اپنے آپ کو کہا کہ میں پورے عالم کا رب ہوں، اور اپنے نبی کو کہا کہ ان کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ کا کردار مسجد والوں کو کم آنکنا ہے، آپ کے جو پڑوسی غیر مسلم ہیں ان کو زیادہ آنکنا ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا وتیرہ اختیار کیا اب تک؟ میں بڑا اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے حضرات اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرتے۔ وہ ہمارے اپنے ہم وطن بھائیوں سے تعلقات کیسے ہیں، کبھی اس کے اوپر گفتگو تو کرو، اس میں جو کمیاں اس کو دور تو کرو، اس میں جو رنجش ہے اس کو دور تو کرو کہ پیغمبر اعظم نے کہا کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کو عزت بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ محمد رسول اللہ پوری کائنات کے لوگوں کو عزت دینا چاہتے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی محمد رسول اللہ کا امتی ہو وہ مسلمانوں کے باہر دوسروں سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ اس کا مطلب محمد رسول اللہ کے دین کے معیار پر پورا نہیں اترا ہے۔ جو غیر مسلم دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھنے چاہتے، وہ مسجدوں میں نہیں جاتے، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں، وہ اسلام کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عبد الرحمن ان کے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے، کیونکہ محمد شفیع ان سے دودھ بیچنے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ محمد عبد الرحمن ان سے کاروبار کرتا ہے، کیونکہ کوئی خان صاحب ان کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں۔ اب اسلام کی تصویر کیا پیش کی ہم نے اپنے ملک میں، اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے ہم وطن لوگوں کے درمیان، اپنے پڑوسیوں کے درمیان؟ پیارے پیغمبر نے کہا نہیں کہ اگر کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ کون نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی کا مسلمان ہونا ضروری تو نہیں، پڑوسی کا اپنی ذات کا ہونا ضروری تو نہیں، پڑوسی کا اپنے رنگ کا ہونا ضروری تو نہیں، پڑوسی تو کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا اپنے آپ کو پوچھیں کہ ہم نے اب تک اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے ذاتی طور پر ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ کہنا تو آسان ہے کہ فلاں مولانا نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں ایم ایل اے نے ایم پی نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا۔ وہ کدی اپنی چھاتی بھی چاتی مارو نا، آپ بھی تو دیکھو کہ اسی کی کیتا تے کی نہیں کیتا۔ آپ تو اس بات کی تسلی ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی بھی غیر مسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، تو یقیناً آپ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ لکھ لیجئے اس بات کو، آپ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ آپ کو اس بات کی تسلی ہے کہ آپ کی کوئی غیر مسلم بہن اور کوئی مسلمان بہن، کوئی غیر مسلم بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی ہو، وہ آپ کو دیکھ کے یہ بات کہتی ہو کہ یہ بندہ چلا جاتا ہے، اس نے کبھی کوئی گندی نگاہ میرے اوپر نہیں ڈالی، یہ میرے ہی محلے میں رہتا ہے، تو پھر آپ بہت اچھے مسلمان ہیں۔ اگر آپ دوسرے کی بیٹیوں پر گندی نگاہیں ڈالتے اور 5 وقت نماز پڑھتے تو آپ منافقت کر رہے ہیں، آپ ایمانداری والے کام نہیں کر رہے۔
جلسے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے سروس ہو جائے، تاکہ ہم دین کے راستے کو اختیار کریں۔ ہمارا جلسہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم باتیں کریں، آپ سنیں، آپ نعرہ لگائیں، ہم جواب دیں۔ جلسے کا مقصد کہ جو راستے سے بھٹک گئے وہ راستے پہ آئیں، جو قافلے سے بچھڑ گئے ان کو قافلے سے جوڑیں، جو دلوں سے اتر گئے ان کے دلوں کو آپس میں ملائیں، جن کے اندر نفرت پیدا ہو گئی ان کو محبت میں آپس کے اندر جوڑ دیں۔ اگر ہم اپنے مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے تو پھر اتنے بڑے پروگرام کرنے کا ہمیں فائدہ ہونے والا نہیں۔ میاں صاحب آپ کی ذمہ داری ہے